کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اپنے آخری برس کس تکلیف میں گزارے؟ یہ کس بیماری میں مبتلا تھے اور آخر کیوں اس بیماری کا یورپ سے لے کر امریکہ اور جاپان تک کوئی بھی علاج ممکن نہیں تھا اور بڑے سے بڑے ڈاکٹرز بھی لاجواب ہو جاتے؟ دنیا کے طاقتور ترین آرمی چیف نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں کن حالات میں لیں؟ فرینڈز، پرویز مشرف کا نام دنیا کے مشہور ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اپنے دور اقتدار میں ان کا ذکر نامی گرامی لوگوں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر آتا تھا۔ یہ بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ پرویز مشرف کا ایک لیکچر ایک ملین ڈالرز میں سیل ہوتا تھا۔ دنیا کے سربراہان ان سے ہاتھ ملانے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ ان کی پارٹی کو سوشل میڈیا پارٹی کہا جاتا تھا اور ان کے زمانے میں ٹویٹر پر عمران خان سے بھی زیادہ فالورز پرویز مشرف کے تھے۔ لیکن پھر سن 2018 میں اچانک یہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹرز کے چیک اپ کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی کہ پرویز مشرف کو ایک انتہائی سنگین قسم کی بیماری ہے جو اس وقت دنیا میں صرف 25 لوگوں کو لاحق تھی۔ ایک دور تھا کہ پرویز مشرف کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ عرب ممالک میں ایک مقبول لیڈر تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف ملک سے باہر تھے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹس پر سربراہوں اور شہزادوں کی لائنیں لگ جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے کانگریس میں بھی خطاب کیا اور اس کے علاوہ دنیا کے مشہور جریدوں میں بھی ان کی تصویریں لگائی جاتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد پرویز مشرف کے زوال کا ٹائم آن پہنچا۔ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا اور یہ دبئی اور پھر لندن چلے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پرویز مشرف جہازوں میں سفر کرتے اور یونیورسٹیز میں خطاب کرتے۔ اس دور میں ان کا ایک لیکچر 1 سے 2 ملین ڈالرز میں سیل ہوتا رہا۔ اس طرح پرویز مشرف نے خطاب کر کے ڈالرز میں پیسے کمائے۔ یہ بھارت جا کر بھارتی لائیو ٹاک شوز میں بھی سوالوں کے جواب دیتے نظر آتے۔ فزیکلی تو پرویز مشرف بالکل ٹھیک تھے۔ ان کی باڈی بالکل ایکٹیو تھی، ان کی آواز میں جان تھی اور یہ انتہائی حاضر دماغ تھے۔ کسی کے سوال کا بھی آن دا سپاٹ ایک بہترین جواب دیتے تھے۔ انہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ میں پاکستان کے خلاف بولنے والے امریکنز اور انڈینز کی کئی بار بولتی بند کی، لیکن پھر اچانک 2018 کے آخر میں ان کے وزن میں کمی آنا شروع ہو گئی اور یہ جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہونے لگے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے معائنے کے بعد پتہ لگایا کہ وہ ایک سنگین بیماری کا شکار ہیں جو اس وقت صرف 25 لوگوں کو تھی۔ ان کی ہڈیوں میں سے جان ختم ہو گئی اور ان کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ ان کی سکن نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا اور لٹکنے لگ گئی۔ ان کے جسم کی تمام ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو گیا اور ان کے گردوں میں بھی درد ہونے لگا۔ یہ SSG کمانڈو تھے، لیکن اس حالت میں یہ ورزش تک نہیں کر پاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو بات کرنے میں بھی دشواری پیش آنے لگی۔ فرینڈز، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انتہائی عجیب قسم کی بیماری تھی جس کے بارے میں صرف چند لوگ ہی جانتے تھے۔ یہ اپنا چیک اپ کروانے دبئی گئے، لیکن دبئی کے ڈاکٹرز کو بیماری سمجھ ہی نہ آئی۔ پھر ان کی رپورٹس کو لندن بھیجا گیا، لیکن برطانیہ کے ڈاکٹرز بھی بیماری کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے۔ برطانیہ کے ڈاکٹرز کی طرف سے پرویز مشرف کو امریکہ جا کر اپنا علاج کروانے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جس امریکہ کو پرویز مشرف نے ہوائی اڈے تک دے دیے، جس پرویز مشرف کے امریکہ گن گاتا تھا، اسی پرویز مشرف کو امریکہ نے علاج کے لیے ویزا ہی نہیں دیا۔ اس لیے پرویز مشرف کو دبئی ہی رکنا پڑا۔ پرویز مشرف کی رپورٹس کو امریکہ بھجوایا گیا تو پتہ چلا کہ پرویز مشرف ایک انتہائی خوفناک قسم کی بیماری کا شکار ہیں جس کا علاج ابھی تک دنیا میں دریافت ہی نہیں ہوا۔ پرویز مشرف کی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے 1 سال لگ گیا اور جب پتہ لگا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے۔ پرویز مشرف کی اجازت سے ان کو ٹرائل میڈیسنز دینا شروع کر دی گئیں۔ انہیں پہلا انجیکشن لندن کی ایک ہاسپٹل میں لگایا گیا جو ایک بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ انجیکشن پرویز مشرف کو لگایا جا رہا تھا تو ان کی تکلیف سے ڈاکٹرز تک گھبرا گئے تھے۔ ہزاروں ڈالرز کا یہ انجیکشن لگوانے کے بعد پرویز مشرف واپس دبئی آ گئے اور ان کی روز بروز حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور جلد مکمل طور پر ہڈیوں سے الگ ہو کر لٹک گئی اور اب یہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی گھر جا سکتے تھے۔ اب ان کی رہائش SSG کمانڈو ہونے کے باوجود نہ تو آسمان تھی، نہ ہی فضا،
نہ ہی جنگل، نہ ہی مٹی اور نہ ہی ان کا گھر، بس ان کی رہائش تھی تو ہاسپٹل کا ایک کمرہ۔ اور پھر آخر 5 فروری یعنی یوم کشمیر کے روز اچانک خبر آئی کہ پرویز مشرف اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ اپنی وفات سے تقریباً 7 سال پہلے دبئی گئے تھے اور وہیں رہائش پذیر تھے۔ پرویز مشرف پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت رہے اور اس اعتبار سے انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک طاقتور شخص اپنے دور اقتدار میں طاقت کے نشے میں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے۔ پرویز مشرف کے مخالفین ان کی وفات کے بعد لعن طعن کرتے رہے۔ پاکستان کے کئی لوگ پرویز مشرف کو ایک بہادر اور نڈر آرمی لیڈر مانتے تھے، وہیں کچھ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو غلط الفاظ میں پکارتے تھے۔ فرینڈز، اگر پرویز مشرف کی زندگی پر ایک سرسری نظر دوڑائی جائے تو یہ 11 اگست 1943 میں انڈیا کے شہر دلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کراچی کے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد لاہور ایف سی کالج میں ایڈمیشن لیا۔ 1961 میں پرویز مشرف نے کمیشن حاصل کر لیا۔ انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی اور رائل کالج اور ڈیفنس اسٹڈیز برطانیہ سے کورس کیے۔ اس کے بعد پرویز مشرف نے ایس ایس ڈی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ پرویز مشرف نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں بھی حصہ لیا۔ یہ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پرویز مشرف کو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کرنے کے بعد چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے 9/11 کے حملے کے بعد فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش قبول کر لی۔ پرویز مشرف 2002 میں ریفرنڈم کروا کر باقاعدہ طور پر منتخب ہوئے۔ یہ 2004 میں اسمبلی سے مسلم لیگ کاف کی حمایت سے آئین میں 17ویں ترمیم کروا کر وردی والے صدر منتخب ہوئے۔ پرویز مشرف نے سن 2007 میں آئین مخالف اقدامات کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو معزول کر دیا اور ملک کے اندر ایک بڑا تنازع کیا۔ پھر اس کے بعد عدلیہ آزادی کی ایک تحریک شروع ہو گئی۔ انہی کے دور میں 2 دسمبر سن 2007 کے دن راولپنڈی لیاقت باغ میں بے نظیر بھٹو کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ 18 فروری 2008 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالتے ہی صدر پرویز مشرف کے مواخذے کی تیاری شروع کر دی، جس پر پرویز مشرف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ملک سے باہر چلے گئے۔ سن 2007 میں پرویز مشرف نے ججوں کو معزول کر کے نظر بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں ان پر آئین سے غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ اسی مقدمے میں 17 دسمبر 2019 کو جسٹس وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں بننے والی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی اور غداری کا مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ فرینڈز، آپ پرویز مشرف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔